یہ کہانی ہے ایک شادی کی جہاں خوشی کے رنگ بکھرنے تھے لیکن خون نے سب کچھ ڈھک لیا۔ اس دن لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بچے دوڑ رہے تھے، شہنائی کی آواز اس حال میں گونج رہی تھی۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد اسی حال میں لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور زمین پر گرے جسم خاموشی سے سوال پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ کہانی صرف ایک فائرنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس سسٹم کی جو وقت پر بولتا تو شاید 3 لاشیں نہ اٹھتیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو اپنی خوشی کے کپڑوں میں اپنے بیٹوں کے خون ڈھونڈتی رہ گئیں، اور یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو کہتے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وقت نے کسی کا انتظار نہیں کیا۔ آج ہم بات کریں گے منڈی بہاؤالدین کے اس واقعے کی جو ایک شادی سے شروع ہوا اور پورے ملک کے لیے ایک وارننگ بن گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی کب شروع ہوئی؟ مجرم جرم کے بعد بھی آزاد کیسے گھوم سکتے ہیں؟ دشمنی کی وجہ جان کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ خاندان آپس میں دشمن بن گئے۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر، یو آر واچنگ دی ہاریفائنگ کیس آف منڈی بہاؤالدین میرج ہال۔ یہ واقعہ پیش آیا پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین میں، تحصیل ملکوال کے ایک گاؤں میں۔ یہاں ایک شادی کی تقریب تھی، مہمان موجود تھے، بزرگ، بچے، خواتین سب ایک ہی چھت کے نیچے جمع تھے۔ کھانا تقسیم ہو چکا تھا، کچھ لوگ رخصت ہو رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر بنا کسی اعلان کے، بنا کسی شور کے کچھ مسلح افراد ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ نہیں تھی، ان کے قدم رکے نہیں، یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں۔ پھر فائرنگ ہوتی ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 افراد زمین پر گر جاتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں، حال میں چیخیں ہیں، بھگدڑ ہے اور ہر طرف خوف۔ لیکن یہ صرف چند منٹ کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک لمحے کا غصہ نہیں تھا، یہ اس کہانی کا انجام تھا جو سالوں پہلے لکھی جا چکی تھی اور جس کا حساب اب ایک شادی میں چکا دیا گیا۔ اس کہانی میں 2 گھرانے ہیں لیکن 2 الگ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں گھرانے ایک ہی برادری سے ہیں، بپھرا برادری۔ یہ لوگ اجنبی نہیں تھے، یہ رشتہ دار تھے، کہیں چاچا بھتیجے، کہیں پھوپھی زادے، کہیں دور کے لیکن خون کے رشتے۔ ایک ہی گاؤں، ایک ہی گلیاں، ایک ہی مسجد، اور آخر میں ایک ہی قبرستان۔ اس لیے جب دشمنی شروع ہوتی ہے تو وہ صرف 2 افراد کے درمیان نہیں ہوتی، وہ پوری برادری کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ یہاں دشمنی صرف ایک لڑائی کا نتیجہ نہیں، یہاں دشمنی پیدا ہوتی ہے زمین سے، عزت سے اور اثر و رسوخ سے۔ یہاں ہر فیصلہ صرف قانون سے نہیں ہوتا، یہاں فیصلے ہوتے ہیں روایت سے، دباؤ سے اور خاموشی سے۔ اور جب خاموشی سالوں تک بولتی رہے تو پھر ایک دن اس کا جواب گولیوں کی آواز بن جاتا ہے۔ اس کیس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ باہر والوں کی نہیں تھی، یہ جنگ گھر کے اندر تھی، خون کے درمیان تھی، اور اس لیے یہ سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کہانی کی جڑ کسی شادی میں نہیں، کسی فائرنگ میں بھی نہیں۔ وجہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس کہانی کی جڑ صرف 4 ایکڑ زمین ہے، سرکاری زمین جو قبرستان کے لیے مقرر تھی۔ گاؤں کے لیے یہ زمین صرف زمین نہیں تھی، یہ ان کے بزرگوں کی آخری آرام گاہ تھی، ان کی روایت، ان کی پہچان۔ گاؤں کا ایک بڑا حصہ چاہتا تھا کہ یہ زمین قبرستان ہی رہے، لیکن کچھ لوگ، جس میں جاوید اقبال نامی، اس زمین کو قبضے کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے تنازع شروع ہوتا ہے، خاموشی سے، آہستہ آہستہ اور پھر کھلے طور پر۔ اس موقع پہ ڈاکٹر مظہر اقبال سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر مظہر اقبال صرف ڈاکٹر نہیں تھے، وہ اس گاؤں کے لیے ایک معزز تھے۔ وہ کہتے تھے یہ زمین قبرستان کی ہے اور قبرستان کی ہی رہے گی۔ یہ بات صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ ایک رکاوٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو زمین پر قبضہ چاہتے تھے۔ اور جب کسی علاقے میں قبضے کے راستے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اکثر پہلا نشانہ وہی بنتا ہے۔ ساری گواہیاں، انٹرویوز اور ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ 2020 تک یہ تنازع صرف بحث نہیں رہا، یہ تنازع دشمنی بن چکا تھا۔ اور پھر 15 جولائی 2020 میں اس آواز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مظہر اقبال کا قتل صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، وہ اس روایت کا قتل تھا جو قبضے کے راستے میں کھڑی تھی۔ اور یہاں سے اس کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ ڈاکٹر مظہر اقبال اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں، روز کی طرح مریض آتے ہیں، دوائیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی شور شرابے کا لمحہ نہیں تھا، یہ ایک عام دن لگتا تھا۔ اور پھر اسی کلینک کے اندر ڈاکٹر مظہر اقبال کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس قتل کے بعد FIR درج ہوتی ہے، کچھ افراد نامزد ہوتے ہیں، گاؤں میں خوف پھیل جاتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب قانون بھولے گا، لیکن قانون کا پروسیس آگے نہیں بڑھتا۔ گرفتاریاں مکمل نہیں ہوتی، بیل مل جاتی ہے،
کیس دھیرے دھیرے لٹک جاتا ہے اور جاوید اقبال اور باقی ملزمان آزاد گھومتے ہیں۔ یہاں ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، وہ کہانی جو FIR کے کاغذوں میں نہیں ہوتی لیکن گاؤں کی بیٹھکوں میں ہر روز لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ جب قانون انصاف نہ دے تو لوگ بدلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہی سوچ اس قتل کے بعد آہستہ آہستہ زندہ ہوتی چلی گئی، اور جب ایک قتل پر انصاف نہیں ہوتا تو بدلے کا قانون خود کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ اس لمحے پر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قتل کا حساب ایک شادی کے دن چکایا جائے گا، لیکن کہانی یہاں نہیں رکتی۔ اس قتل کے بعد ایک اور قتل ہوتا ہے جو اس پورے واقعے کو نئی سمت دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر مظہر کے بعد گاؤں ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ ایک اور قتل ہوتا ہے۔ اس مرتبہ شاید مخالف خاندان اور جاوید اقبال کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ قتل ڈاکٹر مظہر کے بدلے میں ہوا ہے۔ یہ دعویٰ صرف ایک بیان نہیں ہوتا، یہ ایک نیریٹو بن جاتا ہے، ایسی کہانی جو درد کو بدلے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اس دعوے کے بعد قانونی پروسیس بھی چلتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، لوکل پولیس سے بات آگے بڑھتی ہے، اور پھر معاملہ DPO لیول تک پہنچتا ہے۔ کئی افراد سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ قانون کے لیے یہ ایک فیصلہ تھا، لیکن جاوید اقبال کے لیے یہ فیصلہ کافی نہیں تھا۔ یہاں قانون کا فیصلہ اکثر کہانی کو ختم نہیں کرتا بلکہ کہانی کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہے انکوائری ہو چکی ہو، چاہے صفائی آ چکی ہو، بدلے کی کہانی زندہ رہتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں وہ قتل ابھی حساب مانگتا ہے، اور جب کہانی زندہ رہے تو صرف وقت کا انتظار ہوتا ہے، وقت جو اکثر سب سے غلط جگہ پہ حساب مانگتا ہے۔ اس شادی سے پہلے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا گیا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہاں خطرہ ہے۔ دشمنی مشہور تھی، پچھلے قتل بھی یادوں میں زندہ تھے، اس لیے کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے مسلح بھی تھے۔ یہ نارمل صورتحال نہیں ہوتی، یہ ایک وارننگ سائن ہوتا ہے۔ لیکن اس وارننگ سائن کے باوجود پولیس کو فارملی انفارم نہیں کیا گیا، بس کوئی ریٹن ریکویسٹ نہیں دی گئی، کوئی رسک اسسمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہی دونوں طرف کو بٹھا کر بات کروانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی میڈیشن، کوئی پریونچر سیکیورٹی پلان نہیں، کوئی نیوٹرل پریشر نہیں۔ اور یہاں پر یہ کہانی صرف افراد کی غلطی نہیں، یہاں سے سٹیٹس فیلئر شروع ہوتا ہے۔ قانون صرف تب نہیں ہوتا جب فائرنگ ہوتی ہے، قانون اس وقت بھی ہوتا ہے جب خطرہ نظر آ رہا ہو اور اسے روکا جا سکتا ہو۔ اس کیس میں خطرہ دکھ رہا تھا، اشارے موجود تھے، لیکن ری ایکشن تب آتا ہے جب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر جب واقعہ ہو جاتا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کس نے گولی چلائی، سوال یہ بھی ہوتا ہے کس نے وقت پر روکا نہیں۔ اور یہ سوال اب اس کہانی کے ساتھ ہمیشہ چلے گا۔ شادی محسن کی تھی، جو اٹلی سے صرف شادی کے لیے آیا تھا، اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ ڈاکٹر مظہر اقبال کی بیٹی تھی۔ یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے، اور فنکشن کے چلتے 4:15 پر کھانا تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ رخصت ہونے کی تیاری میں تھے۔ 5 بجے کے قریب ہال کے اندر کا موومنٹ بڑھ جاتا ہے، کوئی باہر جا رہا ہوتا ہے، کوئی اندر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شادی ہال سب سے زیادہ اوپن ہوتا ہے، اور اس لمحے پر 3 چیزیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں، ایک سفید گاڑی، ایک موٹر سائیکل اور 8 مسلح افراد۔ انٹری مین گیٹ سے ہوتی ہے۔ کار سے اترتے ہیں فیصل شہزاد جو مرکزی ملزم، محمد الطاف، مراتب، علی، مظفر اقبال اور 2 نامعلوم افراد۔ سب کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی چیخ چلا نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں۔ یہ لوگ ایسے چل رہے تھے جیسے انہیں پتا ہو کہ اندر کیا ہے اور کس کے لیے آئے ہیں۔ نہ ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ چہروں پر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ لمحہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اچانک غصے میں نہیں آتے، وہ اس طرح خاموشی سے ہال کے اندر نہیں جاتے۔ یہ لوگ تیار ہو کر آئے تھے، ان کے لیے یہ جگہ نئی نہیں تھی، ان کے لیے یہ وقت انجانا نہیں تھا، اور سب سے اہم بات، یہ سب کچھ صرف چند منٹ لیتا ہے، چند منٹ جو باقی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ ہال کے اندر اچانک ایک آواز گونجتی ہے، ہم شاہد کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ یہ جملہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ غصے کا اظہار نہیں تھا، یہ انٹینٹ تھا، یہ پری میڈیٹیشن تھا۔ اس جملے کے بعد کسی صفائی کی گنجائش نہیں رہتی، کسی غلط فہمی کا سکوپ نہیں رہتا، اور پھر فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ فائرنگ بھاگ دوڑ میں نہیں ہوتی، یہ فائرنگ ٹارگٹس پر ہوتی ہے۔ پہلا نشانہ طارق، دوسرا نشانہ محمد الطاف، تیسرا نشانہ محمد انہار جو کسی دشمنی کا حصہ نہیں تھا اور کسی قتل کا گواہ بھی نہیں تھا، جو صرف مہمان تھا۔ ایک لمحے میں وہ واقعہ صرف بدلے کا نہیں رہتا، یہ واقعہ بے گناہوں کے خون کا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کیس صرف ایک پرسنل دشمنی سے نکل کر سوشل ٹریجڈی بن جاتا ہے۔ ہال میں چیخیں ہوتی ہیں، لوگ زمین پر گرے جسموں کو اٹھاتے ہیں، کوئی مدد پکارتا ہے، کوئی صرف خاموش رہ جاتا ہے، اور جو لوگ
صرف چند منٹ پہلے شادی کی خوشیاں منا رہے تھے، ان کے لیے زندگی کبھی واپس اس جگہ نہیں لوٹتی۔ اس لمحے کے بعد کچھ بھی نارمل نہیں رہتا۔ واقعے کے بعد 15 پر کال ہوتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، ایریا سیکیور کیا جاتا ہے، زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اصل ملزم موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے کچھ بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا رسپانس اس قسم کے رسک کے مطابق تھا؟ کیا پہلے سے موجود وارننگ سائن صحیح طور پر اسیس کیے گئے؟ کیا قانونی سیکشنز واقعے کی نوعیت کے مطابق لگے؟ اور کیا انویسٹیگیشن وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی مستحکم رہی جتنی پہلے دن سے ہونی چاہیے تھی؟ یہ سوال الزام نہیں ہوتے، یہ سوالات سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کا فیصلہ اب نہ کوئی اینکر کرے گا، نہ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ، یہ فیصلے عدالت کرے گی۔ یہ کیس صرف منڈی بہاؤالدین کا نہیں، یہ کیس صرف ایک شادی کا بھی نہیں، یہ کیس اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جہاں بدلہ قانون سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ یہ کیس اس معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں انصاف کی دیر خاموشی کو جنم دیتی ہے، اور یہ کیس اس سسٹم کو سامنے رکھتا ہے جہاں پریونٹیو قدم اکثر واقعے کے بعد یاد آتے ہیں۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں کہ کس نے گولی چلائی، یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اس موقع پر اس سلسلے کو روکا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں روکا گیا۔ یہ سوال صرف ایک گاؤں کے لیے نہیں، یہ سوال پورے ملک کے لیے ہے۔ اگر ایک قتل پر وقت پر انصاف ہوتا تو شاید 3 جنازے نہ اٹھتے۔ یہ کہانی صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں، یہ کہانی سیکھنے کے لیے ہے، تاکہ اگلا تنازع وقت پر صلح میں بدل جائے، تاکہ اگلا خطرہ وقت پر روکا جا سکے، تاکہ اگلی شادی محفوظ ہو۔ لیکن ابھی تک ملزم آزاد گھوم رہے ہیں، خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس یا CCD کیا کرتی ہے، مجرموں کو سزا ملتا ہے یا وہ پھر آزاد گھومیں گے۔ مزید اس کیس کی اپڈیٹ اور ایسے کیسز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔